بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ جو نصرناہ کا لفظ ہے اس کے صلے میں من نہیں آتا، علا آتا ہے، تو یہ جو من ہے یہ علا کے معنی میں ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ یعنی وَنَصَرْنَاهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے اس قوم کے مقابلے میں ان کی مدد کی، اور یا اس میں تضمین ہے عربیت کے مطابق، یعنی نصرناہ کے صلے میں جب من آئے تو یہ نصرنا یہ انتصار کا معنی دیتا ہے۔ انتصار معنی بدلہ لینا، ہم نے بدلہ لیا اس قوم سے، ہم نے مدد کی اس قوم کے مقابلے میں، یا ہم نے بدلہ لیا اس قوم سے اور حفاظت کی ان کی اس قوم سے، اور انتقام لیا اس قوم سے۔ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی اور انتقام لیا ہم نے من القوم الذین، اس قوم سے۔ یہ انتقام لیا یہ من کی وجہ سے یہاں پر مقدر ہوگا، اور یا من بمعنی علا ہوگا۔ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم، بے شک وہ بہت برے قوم کے لوگ تھے، بہت برے لوگ تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے غرق کر دیا ان کو سب کو، چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو غرق کر دیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ سورۃ الاعراف میں، پھر سورۃ ہود میں، اور قرآن مجید میں دوسری صورتوں میں ہوا ہے، وہاں بھی اس کا ذکر ہوگا۔ یہاں تو اختصار سے ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور مقصود کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہی اپنی حاجت پیش کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ سب عبادت گزار تھے اور صالحین تھے، اور ان کی زندگی بڑی پاک تھی اور بے داغ تھی۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ یہ 7ویں اور 8ویں نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کا تذکرہ بھی یہاں ایک اور انداز میں ہوا ہے، وہ یہ کہ یہ دونوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی، اور باوجود اس کے ان کا عجز اور ان کی دانائی دیکھیں، گویا کہ یہ بادشاہی اور درویشی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ داؤد و سلیمان، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور سلیمان علیہ السلام بیٹا، مگر اللہ نے باپ کو کتنی وسیع الظرفی عطا کی ہے کہ بیٹے کے ایک مشورے کو اور رائے کو لے کر فوراً قبول کیا، اور بیٹے کو کس قسم کی دانائی اور حکمت عطا کی ہے اور حق گوئی عطا کی ہے کہ باپ کے سامنے اپنی دانائی والی رائے پیش کر دی، تو دونوں کی تعریف ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو، اذ یحکمان، جب وہ دونوں فیصلہ کرنے لگے، فی الحرث، ایک کھیت کے مقدمے میں، فی الحرث کھیت کے معاملے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس کھیت میں رات کے وقت جا پڑی ایک قوم کی بکریاں۔ نفشت، نفش کہتے ہیں رات کے وقت
جانوروں کا چرنا. تو اذ نفشت، النفش لا یکون الا باللیل. تفسیر جساس میں امام زہری کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ نفش رات میں بکریوں کے چرنے کو کہتے ہیں، رات کے وقت میں. تو اذ نفشت جب جا پڑی اور جب چر گئی اور جب پھیل گئی، اس لیے کہ جو نفش کا اصل لفظ ہے اس کے اندر تفرق کا معنی موجود ہے. اذ نفشت اذ تفرقت وانتشرت، جب پھیل گئی. فیہ، اس کھیت میں، غنم القوم، قوم کی بکریاں. ایک قوم کی بکریاں، کچھ لوگوں کی بکریاں ایک کھیت میں گھس گئی اور کھیت کو رون ڈالا اور کھیت کا نقصان کر دیا. تو یہ مقدمہ اس کھیت کے مالک نے داؤد علیہ السلام کے سامنے لا کر پیش کر دیا، اور داؤد علیہ السلام نے اس بارے میں ایک فیصلہ فرمایا. اس فیصلے کا یہاں تذکرہ نہیں، مگر سلیمان علیہ السلام اس موقع پر موجود تھے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس فیصلے کے بارے میں ایک ایسی رائے معلوم ہے جو داؤد علیہ السلام کے اس فیصلے سے بھی زیادہ مفید ہے، اور انہوں نے وہ اپنا فیصلہ بیان کر دیا. تو داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی وہ دانائی اور ان کا یہ بہترین فیصلہ پسند آیا، اور پھر ان کا ہی وہ فیصلہ جاری کر دیا. یہ تذکرہ آیت میں نہیں ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا وہ فیصلہ کیا تھا اور سلیمان علیہ السلام کا وہ فیصلہ پھر کیا تھا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ یہاں یہ فیصلہ سمجھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں تو یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کتنی وسیع الظرفی عطا کی تھی اور سلیمان علیہ السلام کو کس قسم کی دانائی عطا کی تھی. اور یہ دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکم عطا فرمایا، اور وہ اللہ کے حکم کے معلوم کرنے میں مجتہد تھے. تو ان کی شان بیان کرنا مقصد ہے. چونکہ مقصد یہ تھا تو نہیں بتایا کہ وہ فیصلہ ان کا کیا تھا اور ان کا کیا تھا. اور بعض اوقات نہ بتانے میں یہ ایک بلاغت ہوتی ہے تاکہ تمہاری توجہ کسی اہم اور مقصودی بات سے ہٹ نہ جائے، اس لیے تصریح نہیں کی. اور ہم ان کا وہ فیصلہ اور ان کی وہ عدالت اس کا مشاہدہ کر رہے تھے. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم تھے ان کے فیصلے کو دیکھنے والے. حکمہم، ان کے فیصلے کو. کن کے فیصلے کو؟ مراد اگر داؤد و سلیمان ہے تو وہ تو دو ہیں، تو وہ حکمہما ہونا چاہیے. تو پھر جواب دیتے ہیں کہ تثنیہ کے لیے جمع کی ضمیر بھی آ سکتی ہے، لیکن نہیں، ان لوگوں کا فیصلہ ان کی طرف بھی نسبت ہے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی نسبت ہے. ایک فیصلہ کرنے والا ہے تو ایک ان کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے، وہ سارے ہی لوگ ہیں. تو ان سب کے یہ اس فیصلے کو، ان لوگوں کے، ان بکریوں والے کے، اس کھیت والے کے اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو ہم دیکھ رہے تھے. تو ہم ضمیر اس مناسبت سے سب کی طرف راجی ہے. اس بارے میں مفسرین نے روایت نقل کی ہے کہ وہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کا کیا تھا. جب کھیت کے مالک نے دعویٰ پیش کیا داؤد علیہ السلام کے دربار میں کہ اس بکریوں کے مالک نے اپنے بکریوں کو نہیں سنبھالا اور آ کر میرے کھیت میں گھس گئی اور میرا نقصان کر دیا، تو اصول یہ تھا، داؤد علیہ السلام کی شریعت میں یہی اصول تھا کہ جس نے کسی کا نقصان کر دیا تو اس کی تلافی میں
اتنا نقصان وہ دے گا۔ چنانچہ جب اندازہ لگایا گیا تو کھیت میں اتنا نقصان ہوا تھا کہ اتنی قیمت کی وہ ساری بکریاں تھیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اب اس کی قیمت دینی ہے تو یہ ساری بکریاں اب وہ کھیت کے مالک کو دے دو، اور یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا فیصلہ معلوم ہے کہ اگر دونوں فریقین راضی ہوں تو وہ فیصلہ مصلحت کا اور زیادہ فائدے کا ہے، اور وہ یہ کہ کھیت کا جو مالک ہے ان کو یہ بکریاں اس وقت تک حوالے کر دی جائے کہ جب تک یہ بکریوں کا مالک کھیت میں کام کر کر کے اس کھیت کو اتنی حد تک نہ لائے جتنا وہ تھا، اس وقت تک ان بکریوں سے وہ کھیت کا مالک مستفید ہوتا رہے۔ پھر جب وہ کھیت اپنے حال پر آ جائے تو کھیت کو کھیت کے مالک کو لوٹا دو، اور بکریاں پھر وہ بکریوں کا مالک واپس لے لے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ بکریوں کے مالک کی بھی کچھ تلافی ہوگی اور بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا، اور وہ جو کھیت کا مالک ہے اس کو اس کا کھیت بھی مل جائے گا، اور نتیجتاً اس وقت تک بکریوں سے وہ استفادہ بھی کرتا رہے گا۔ تو اس میں دونوں کے لیے خیر اور فائدہ ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ پسند آیا اور دونوں کی رضامندی سے ایسا ہوا۔ ایک فیصلہ ہوتا ہے قانونی اور ایک فیصلہ ہوتا ہے مصالح پر مبنی۔ قانونی طور پر فیصلہ داؤد علیہ السلام کا غلط نہیں تھا، وہ بھی صحیح تھا، مگر وہ ایک قانونی فیصلہ تھا اور شریعت کے مطابق تھا۔ مگر وہ دوسرا جب مصلحت سے زیادہ بھرا فیصلہ تھا، وہ اس فیصلے کی طرف اس وقت داؤد علیہ السلام کی توجہ مبذول نہیں ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ مصلحت کا فیصلہ جب بیان کیا تو داؤد علیہ السلام نے اسی فیصلے کو جاری کیا جس میں ساتھ ساتھ میں قانونی ہونے کے وہ مصلحت پر بھی مبنی تھا، تو اسی فیصلے کو جاری کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو علم اور فہم عطا کیا تھا، مگر اس ایک فیصلے میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص قسم کا فہم عطا فرمایا، جس پر والد نے جبراً اپنے فیصلے کو جاری نہیں رکھا بلکہ اپنے بیٹے کی اس دانائی اور کی حوصلہ افزائی کی اور وسیع الظرفی سے کام لے کر اس فیصلے کو قبول کیا۔ لیکن اس سے کلیتاً سلیمان علیہ السلام کی داؤد علیہ السلام پہ فضیلت نہیں ثابت ہو رہی، مگر اس ایک معاملے میں سلیمان علیہ السلام کو جو زیادہ فہم دیا گیا اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ لہٰذا اس سے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب کوئی قاضی ایک فیصلہ کرے تو کیا اس فیصلے کو دوسرا قاضی تبدیل اور یا منسوخ یا کالعدم کر سکتا ہے؟ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ ایک قاضی جب فیصلہ کرے تو اس کا فیصلہ ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا قرآن پر یا سنت پر، حدیث پر، وہاں تصریح نہیں ملے گی تو قاضی اجتہاد اور غور اور فکر کے نتیجے میں کسی صحیح فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب اس قاضی پر یہ بعد میں ظاہر ہو جائے کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ میرا اجتہاد درست نہیں تھا اور اس سے بھی زیادہ اقویٰ اور اس سے بھی زیادہ بہتر فیصلہ ان کے سامنے آ جائے تو پھر وہ قاضی اپنا فیصلہ خود تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن کسی دوسرے قاضی کو اس قاضی کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اس قاضی نے وہ فیصلہ قرآن و سنت اجماع امت کے خلاف نہ کیا ہو، ورنہ اگر وہ اپنے اجتہاد پر ایک قاضی فیصلہ کرتا ہے تو دوسرا قاضی اس کے اجتہاد کو کالعدم نہیں کر سکتا، اور اگر شریعت کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو پھر تو کالعدم وہ ہے ہی، پھر تو قاضی کو معزول کرنا چاہیے، بدلنا تو واجب ہے ہی لیکن قاضی کو بھی ساتھ میں معزول کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر ایک قاضی کا دوسرے قاضی کے فیصلے کو کالعدم نہیں قرار دے گا۔
یہ باب القضاء سے متعلق تو خیر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہاں اس واقعے سے متعلق ایک مسئلہ ہے۔ دوم یہ کہ سابقہ شریعتوں میں اگر کوئی مسئلہ ہمارے دین میں، قرآن میں، حدیث میں اس کا تذکرہ آ گیا ہو، تو وہ تذکرہ جو آ گیا ہو وہ ہمارے لیے بھی حجت ہوتا ہے، الا یہ کہ ہماری شریعت میں اس سے متعلق کوئی دوسری روایت حدیث موجود ہو کہ ہماری شریعت میں فیصلہ یہ ہے، تو پھر وہ سابقہ شریعت کا کوئی فیصلہ جو نقل ہوا ہو وہ نقل تو ہو گیا ہوگا مگر وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوگا۔ اگر ہماری شریعت میں اس کا فیصلہ بیان ہو چکا ہے تو پھر وہ سابقہ شریعت کا وہ فیصلہ منسوخ شمار ہوگا۔ تو یہاں پر اگر کسی کے جانور کسی کے کھیت کو خراب کر دے اور اسے نقصان پہنچائے تو کیا حکم ہے ہماری شریعت میں؟ تو ہماری شریعت میں اس کے لیے یہی حکم نہیں ہے جو حکم اس آیت میں بیان ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک اور حدیث موجود ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العجماء جرحها جبار، یعنی جانور کا نقصان قابل مواخذہ نہیں ہے۔ کسی جانور نے کسی کو زخمی کر دیا تو اگر جانوروں کے مالک کا ذرا سا بھی دخل نہ ہو اور جانور نے کسی کو نقصان پہنچا دیا ہو تو جانوروں کا مالک ضامن نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا اپنا کوئی دخل تھا یا وہ مثلا گھوڑے پہ سوار تھا یا اس نے قصدن ایسا کچھ کیا، اس کے اپنے عمل کا اس میں کوئی دخل تھا، تب تو وہ نقصان کا ضامن ہوگا۔ لیکن اگر اس مالک کا کوئی ذاتی دخل نہیں تھا اور جانور نے کسی کا نقصان کر دیا تو ہماری شریعت میں یہ فیصلہ ہے کہ جانور کا نقصان قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اس شریعت کا یہ اصول ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی اس حدیث کی بنا پر یہ تحقیق ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اگر رات کے وقت میں جانور نے کسی کا نقصان کر دیا ہو تو پھر مالک کا نقصان ہوگا اور وہ ضامن ہوگا، اس لیے کہ رات کو اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے جانوروں کی حفاظت کرتا۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے جس کو موطا امام مالک میں نقل کیا گیا ہے اور ابو داود میں بھی وہ روایت موجود ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ ایک اونٹنی ایک باغ میں گئی اور نقصان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ باغ والوں کو دن کے وقت میں تو اپنے باغ کی خود حفاظت کرنی ہے، لیکن وَأَنَّمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اگر رات کے وقت نقصان پہنچایا ہے تو پھر بکریوں کا یا جانور کا یا اونٹنی کا مالک جو ہے وہ ضامن ہوگا۔ اس روایت کا پایا وہ تو نہیں ہے جو اس پہلی روایت کا ہے، لیکن یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ مگر وہ علماء احناف اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کا معاملہ ہے اور اس موقع پر محمول ہے جب مالک کا خود اس میں دخل ہو، ورنہ تو دوسری حدیث عمومی اور وہ سند میں زیادہ اعلیٰ ہے، وہ یہ موجود ہے کہ العجماء جرحها جبار، جانور کا نقصان قابل مواخذہ نہیں ہے بلکہ اس میں حدر ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور یاد کرو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جب وہ دونوں فیصلہ کرنے لگے فی الحرث، کھیت کے مقدمے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب چر گئیں اس میں اور پھیل گئیں اس میں قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاہدِينَ، اور ہم تھے ان کے اس فیصلے کو دیکھنے والے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سمجھایا اس فیصلے کو، اس فیصلے کی صحیح صورت کو سلیمان علیہ السلام کو، اس فیصلے کی صحیح صورت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ صحیح فرمایا۔
اور اسی سے یہ معاملہ اور یہ سوال بھی بعض تفسیروں میں ہے، تفسیر قرطبی میں، تفسیر جساس میں، کہ جب دو مجتہدین اجتہاد کر کے کسی مسئلے کو اخذ کرتے ہیں تو کیا وہ دونوں ہی صحیح ہیں یا ان دونوں میں ایک صحیح ہوتا ہے اور ایک غلط ہوتا ہے؟ تو بعض کی رائے یہ ہے کہ اجتہاد کرنے والے مجتہدین میں ظاہر ہے کہ فی نفسی ہی حق پر تو ایک ہی ہے، فی نفسی ہی صحیح تو ایک ہی ہے، لیکن وہ کون سا ہے؟ ہر ایک نے یہ کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے، ہر ایک کا یہ خیال ہے کہ میں جس رائے تک پہنچا ہوں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا منشا ہے۔ چنانچہ طریقہ تو دونوں کا صحیح ہے، اجر تو دونوں کو ملے گا، حق طریقہ تو دونوں کا ہے، لیکن فی نفسی ہی اس میں حق ایک ہی ہے۔ الحق فی طرف واحد عند اللہ، عند اللہ حق ایک ہی طرف میں ہے۔ اس لیے کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران، جب کوئی حاکم اجتہاد کرتا ہے اور اس کی رائے درست نکلتی ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے اجتہاد کیا اور دو اس کو صحیح رائے مل گئی، لیکن اذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر، جب وہ اجتہاد کرتا ہے اور اس میں غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ وہ 1 اجر یہ کہ اس نے اجتہاد کی اور حق کے پہچاننے کی اور حق کی تلاش کی کوشش کی، تو یہ اس کو اجر، اس اجتہاد کا اجر ملا، اگرچہ اس کی رائے صحیح نہیں ہے۔ خود حدیث میں ہے کہ فاخطأ، اس کی رائے خطا ہے، لیکن خطا کے باوجود اس کو اجر ملے گا۔ لیکن ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ المطلوب انما هو الافضل فی ظنہ، اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ مجتہد اپنے گمان میں صحیح کو تلاش کرے، تو ہر مجتہد نے اپنے گمان میں صحیح کو تلاش کیا ہے اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، تو یہ بھی مطلوب ہے اور وہ بھی مطلوب ہے، اور اس کے پیچھے بھی کچھ دلائل ہیں۔ زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک ہے فی نفسی ہی اللہ کے نزدیک حق پر ایک ہونا، ظاہر ہے ایک چیز بیک وقت نہ حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے فی نفسی ہی کوئی ایک تو درست ہے، لیکن ان دونوں کا جو طریقہ اور رویہ ہے اور جو اجتہاد ہے اس میں کسی کو ہم غلط نہیں کہیں گے۔ مسائل اجتہادیہ میں یہ اصول ہے۔ تو یہاں داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط نہیں تھا، یا اگر داؤد علیہ السلام کے فیصلے میں کوئی خطا تھی کہ وہ رائے درست نہیں تھی، تو مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وَلَا يَمْتَنِعُ وُجُودُ الْغَلَطِ وَالْخَطَئِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَوُجُودِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ لَكِنْ لَا يُقِرُّونَ عَلَيْهِ۔ تفسیر ماوردی میں جمہور مفسرین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حق بات تو سلیمان علیہ السلام کی تھی اور داؤد علیہ السلام کا فیصلہ خطا تھا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی کسی رائے میں خطا کا پایا جانا نبوت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ محض خطا ہو جانا کوئی گناہ نہیں ہوتا، خطا تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہر خطا تو گناہ نہیں ہے، انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں۔ البتہ انبیاء علیہ السلام کو خطا پر رہنے نہیں دیا جاتا، تو یہاں رہنے نہیں دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے عطا کیا تھا حکم و علما، حکم اور علم، یعنی ہر ایک کو ہم نے حکمت اور دانائی اور فہم عطا کیا تھا۔ تو یہ دونوں کی ایک طرح تصویب کی جا رہی ہے۔ جن مفسرین نے فَفَهَّمْنَاهَا کے لفظ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجتہد میں سے ایک مجتہد صحیح ہوتا ہے، ایک خطا پہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے کلن آتینا کے جملے کو دیکھا انہوں نے کہا نہیں، دونوں صحیح ہوتے ہیں اور ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس واقعے سے مقصود مقدمہ سمجھانا تو نہیں تھا، احتیاج الانبیاء کو بیان کرنا ہے اور شان الانبیاء کو بیان کرنا ہے۔
حکمن ہم نے ہر ایک کو اجتہاد کا ملکہ عطا کیا تھا، اور علماً ہم نے ہر ایک کو اللہ کے احکام سمجھائے تھے، حکماً ہم نے ہر ایک کو قضاء اور فیصلے کی قوت عطا کی تھی، اور علماً ہم نے ہر ایک کو فتوے کی قوت عطا کی تھی۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ لولا هذه لقلنا ان القضاة هلكوا لان الخطا في الاجتهاد لا ينافي العلم۔ حسن بصری فرماتے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ہم کہتے کہ قاضی لوگ سارے ہلاک ہو گئے، اس لیے کہ خطا اجتہاد میں علم کے منافی نہیں ہے۔ یہاں اگر داؤد علیہ السلام کے فیصلے میں خطا آ گئی ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ قاضی سارے ہلاک ہو گئے۔ قاضی تو اپنی کوشش کرے گا، الا یہ کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے تابع کر دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، یسبحن والطیر، کہ وہ پہاڑ تسبیح کر رہے تھے، والطیر، اور پرندوں کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا، والطیر یعنی وسخرنا الطیر۔ داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب وہ تسبیح پڑھتے اور جب اللہ کی کتاب تورات کو پڑھتے، وہ زبور کو پڑھتے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی مجاز نہیں تھا، یہ بعض مفسرین سے یہ شدید غلطی ہوئی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پڑھ رہے تھے اور پہاڑوں میں سے آواز ٹکرا رہی تھی اور ایک گونج پیدا ہوا اور ایک بازگشت کی سی آواز تھی۔ ایسا نہیں ہے، حقیقی معنوں میں پہاڑ بھی ساتھ میں تسبیح پڑھ رہے تھے اور پرندے کھڑے ہو جاتے اور پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یسبحنا کہ وہ تسبیح کیا کرتے تھے داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ، والطیر یعنی وسخرنا الطیر۔ سورۃ سبا میں ہے کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑ داؤد علیہ السلام کے تابع ہو جاؤ، ان کے ساتھ تسبیح پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بڑے فضائل عطا فرمائے تھے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی تھے یہ کام کرنے والے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، یہ میری قدرت تھی، یہ میں نے کیا ہے، اور ہم نے ہی ان انبیاء علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے ہیں، لہٰذا اس پر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ آگے مزید داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ ان کے کچھ فضائل وغیرہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔